نام کرنے کی پوری کوشش میں ہے، مگر آپ دو ٹوک لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یہ اسلام ہے، اللہ آرڈر کرواتا ہے، حکم کرواتا ہے، عمل کرواتا ہے، لیکن ریزلٹ ہمیں دیتا، اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ سماج کی اگر کوئی بیٹی گھونگھٹ ڈال کر اپنی خوبصورتی کو چھپا کر اگر اپنی عزت و آبرو کو کسی غیر کے سامنے ظاہر نہ کر کے اپنی زندگی گزارتی ہے، میں 100 بار قسم کھا کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے سوچے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں، بلکہ برقع پہننے والی عورت کا تو دل سے سمان کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑی عزت دار معلوم ہوتی۔ دیکھ لیجئے ممبئی میں وہ ایکٹریس، وہ کسی اداکار کی بیٹی کپڑے نہیں پہنتی تھی، پتہ ہے اس کی اصل بات کیا تھی اندر میں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا جب نفرت کرنے لگے نا آپ سے، جب اللہ روٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس دہلیز تک پہنچا دیتا ہے، یو کان گیز، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نام نہیں لوں گا میں، برہنہ گھومتی ہے، وہ چھوٹے بہت چھوٹے کپڑے کا نہ کے برابر، وہ کوئی مسلم اداکار کی بیٹی، اس سے کسی نے پوچھا، اس نے کبھی کپڑے پہنے کہ میں پورا کپڑا پہننا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ میں پتا پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی، کیونکہ میں جب پورے کپڑے پہنتی ہوں تو میرے پورے بدن پر چھالے پڑ جاتے۔ کپڑے نے نفرت کرنا شروع کر دیا اس عورت سے۔ Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person. کسی اور کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو۔ میرے ہندو سماج کے ہندو بھائیوں، ادھے پشیستمو پری سنترام پادکو ہر ماتے کو شلپکو، آپ کے منتر، آپ کی یہ جروید کا یہ شلوک، پرشنوتری کا یہ منتر ہے، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ بیٹی کے سمان میں، اس کی عزت کے سمان میں یہ باتیں کہی گئی۔ تو اللہ کا جو آرڈر ہے وہ حکمت سے بالکل خالی نہیں ہے، یہ صرف قرآن کا امتیاز ہے کہ اللہ اگر کوئی کام کرواتا ہے تو دنیا کے اندر اس کا بینیفٹ بھی عطا کرتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ، اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ سماج کی بیٹی عزت، اگر سماج کی بیٹی پردہ کریں گی تو ان کی عزت محفوظ۔ اگر ہمارے مسلم بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو برائیوں سے محفوظ۔ اگر وہ زکوٰۃ دیں گے تو سماج کے چور طبقے کو، غریب طبقے کو، ان کو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کو 2 وقت کی روٹی دی جا سکتی، چوری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ اگر روزہ رکھیں گے تو 11 مہینے میں جو آپ گناہ کرتے ہیں تو 1 مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رمضان، رمضان کے معنی جلانے کے آتے، 1 مہینہ مستقل روزہ رکھنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر جو گناہ کی جو نحوست پیدا ہوتی، جو گندگی جم جاتی ہے نا، تو یہ رمضان کے 30 روزے اس کو جلا کر ختم کر دیتی، راکھ بنا دیتی۔ اسی لیے رمضان کو رمضان کہا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر کینسر کا علاج کرنا ہو تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ to keep fast in the whole month، پورے 1 مہینہ تم کچھ کھاؤ مت، 24 گھنٹے بھوکے رکھتے، 24 گھنٹے میں صرف کچھ ڈرائی فروٹس اس کو دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تھرڈ اسٹیج پر کوئی کینسر کا مریض ہے تو اس کو اللہ کی اگر مرضی ہے، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں شفا لکھی بھی ہے تو وہ آدمی اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے، اس علاج کے ذریعے سے آدمی کینسر سے جیت سکتا ہے۔ کس لیے؟ 1 مہینہ بھوکا رہنے کی وجہ سے، ہمارے روزے کی وجہ سے۔ روزے میں یہ مصلحت اور یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ بھول جاؤ دنیا کے ان غلط فہمیوں کو، ان میڈیا والوں کی بے زبان، ان کی زبان درازی کو، ان پر غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریالٹی قرآن میں ہے، ریالٹی اللہ کے آخری
اس سندیش میں ہے جو 23 سال کے قلیل مدت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ مولانا اس قرآن کو پڑھ کر کیا ملے گا؟ دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے پر نیکی نہیں دی جاتی، کسی بھی کتاب کو۔ توریت پڑھ لیجئے کوئی نیکی نہیں، زبور کا مطالعہ کیجئے کوئی نیکی نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کا گیتا پڑھیے کوئی پنیہ نہیں ہے۔ اچھائی کا درشن ہو سکتا ہے لیکن پڑھنے کے بعد آپ کو اس میں پنیہ نہیں ملے گا، اچھی باتیں ضرور مل سکتی ہے۔ یجروید میں، اتھروید میں، رامائن میں، مہا بھارت میں، گیتا میں، بائبل میں، متا میں، مرقس میں، لوقا میں، یوحنا میں، برنیاس میں، آدی گرنتھ میں، تالمود میں، آواستھا میں اچھی باتیں مل سکتی ہے، لیکن جب اس کو کوئی پڑھتا ہے تو ایک حرف پر ایک نیکی صرف قرآن پڑھنے پر دی جاتی ہے، باقی دنیا کی کسی اور کتاب کے پڑھنے پر یہ نیکی نہیں دی جاتی۔ اگر مسلمان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کا بچہ، کسی کو بخار چڑھ جائے یا کوئی پریشانی ہو جائے، یا کہتے ہیں نا کہ اس کو تھوڑا اثر ہو گیا ہے، بھتوا دھر لیا ہے، بولتے ہیں بھتوا پکڑ لیا، امام صاحب کے پاس لے جاؤ، لے کے آتے ہیں مغرب کے وقت میں بچے کو، تو امام صاحب کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، چونکہ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ شفا تو پورے قرآن میں ہی ہے لیکن پرٹیکولر آدمی پڑھتے ہیں اس کو، یا معوذتین پڑھتے ہیں جس کو زیادہ کالا جنات پکڑ لے، معوذتین پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ پڑھ کر پھونک ماریں گے تو بھتوا بھاگ جائے گا۔ اللہ کبھی کبھی شفا بھی دے دیتا ہے، اگر مقدر میں لکھا ہے تو دے دیتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ورڈ پر ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے۔ اگر پڑھ کر پھونک مارنے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ شفا بھی دے دیتا ہے۔ بہت سے جگہوں پہ بھی کلکتے میں ایک ہاوڑا میں ایک جگہ تھے، ایک آدمی آیا بولا کہ مولانا بہت دن سے میرے سر میں درد ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، میں دم وغیرہ تعویذ وغیرہ یہ سب میں نہیں کرتا ہوں، میرا ادھر دماغ نہیں چلتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا بہت سر میں درد ہے، ذرا کچھ پڑھ دیجئے۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک دعایت پڑھ دی اس کو۔ میری تقریر 1.5 گھنٹے کی شاید ہوئی تو 1.5 گھنٹے کے بعد آ کے بولتا ہے کہ مولانا پانی لے کر کیا آیا وہ کئی سارے بوتل میں۔ ہم نے کہا کہ یہ کیوں لے کر آئے پانی بوتل میں؟ بولا آپ دم کر دیجئے، کچھ پڑھ کر پھونک دیجئے۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ بولا جو درد میرے سر میں 1.5-2 مہینے سے تھا وہ درد ابھی 1.5 گھنٹے میں ختم ہو گیا، آپ نے کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ ہم نے کہا بھئی وہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم نے قرآن کریم آیت پڑھ کر پھونکے آپ کو شفا مل۔ لیکن جب میں قرآن پڑھ رہا تھا، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کسی کو دم کرنے کے لیے، تو 2 فائدہ، ایک شفا بھی مل جاتی ہے اور دوسرا فائدہ کیا؟ آپ کو نیکی بھی مل جاتی۔ وہ نیکی کب؟ کل قیامت میں کام آ جائے گی۔ آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی پر دم کر دیا آپ نے، اللہ نے چاہا تو شفا بھی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ جتنے الفاظ پڑھیں ایک ایک لفظ پڑھنے کی۔ اور ہمارے ہندو بھائی کے اگر جادو سے بری چیزوں سے بچنے کے لیے عموماً وہ ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، بہت سارے ہندو بھائی پڑھتے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے ان کا، جے ہنومان گیان گن ساگر۔ وہ سیناپتی تھے، وانر کے سیناپتی تھے ہنومان جی، سکھدیو نے دیا تھا کن کو؟ رام چندر جی کو، سیتا میاں کو بچانے کے لیے۔ تو بہرکیف وہ پڑھتے ہیں اس کو، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہوں لوگ کو اجاگر، رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ستناما، بہت دور تک ہے، کم سے کم پڑھنے میں 5 سے 6 منٹ بھی لگ سکتا۔ تو یہ پڑھتے ہیں وہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق
ہو سکتا ہے ان کو شفا مل جائے، لیکن بس یہ ہے کہ ان کو شفا ملے یا نہ ملے. شفا مل بھی سکتی ان کے عقیدے کے مطابق، نہیں بھی مل سکتی، لیکن کیا نیکی باقی رہے گی؟ نیکی باقی نہیں رہتی ہے. صرف قرآن ہے کہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو ڈبل فائدہ دیتا ہے، آپ کو شفا بھی دیتا ہے، اور آپ کے نام پہ وہ پنیہ اور نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے. کیوں؟